اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر حکمت و علم کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ قریب ہی لیٹے ہوئے باپ نے جب اس کی یہ اضطرابی کیفیت محسوس کی تو فکر مندانہ لہجے میں پوچھنے لگا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ بتاؤ۔ بچے نے کہا، ابا جان ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ کل جمعرات ہے اور استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، لہٰذا مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر استاد صاحب نے کسی غلطی پر پکڑ کر لی تو غصے میں آ کر اچھی طرح پٹائی کریں گے۔ بچے کی بات سن کر فکر آخرت کی وجہ سے باپ کے منہ سے بے اختیار ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، میری تو ساری زندگی ہی سرکشی اور اپنے رب کی نافرمانی میں گزر گئی۔ مجھے تو اس بچے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس دن کا ڈر اور خوف لاحق ہونا چاہیے جس دن پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس حقائق میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اس واقعہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی اور اس بچے کی حالت کا جائزہ لے تو شاید یہی نتائج برآمد ہو۔ بچے کو تو چند دنوں کے امتحان کی فکر ہے، مگر ہم زندگی بھر کے امتحان سے غافل ہیں۔ اسے تو استاد کی سزا کا خوف ہے، مگر ہم عذاب الہی سے بے خوف ہیں۔ اسے تو ایک آدھ خطا کی فکر ہے، مگر ہم خطاؤں کی بہتات کے باوجود بے فکر ہیں۔ کیوں؟ اسے تو دنیاوی امتحان کی فکر رات بھر بے چین رکھے، مگر ہم امتحان آخرت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود غفلت کی چادر تانے بے سود پڑے خواب خرگوشاں کے مزے لوٹیں۔ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں کھو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حصول مال کے جنجال میں پھنس کر حساب و کتاب کو کھو بیٹھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم مخلوق کی محبت میں خود رفتہ ہو کر یاد الہی سے غافل ہو چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہوں میں بدمست ہو کر توبہ کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عالی شان مکانات کی تعمیرات میں مصروف ہو کر آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر کو بھلا بیٹھے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سباتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرۃ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ ویحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْخُلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَاتَ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے بہتر رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن نئی علامات قیامت اور نت نئے فتنوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانہ میں میری امت کہیں راہ راست سے برگزشتہ یعنی منحرف نہ ہو جائے۔ آج اس امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت
اور باہمی محبت و شرافت کا بے درے قتل عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں تک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، یا اس جیسے دیگر الفاظ ارشاد فرما کر اپنے علم غیب کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی اس موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیش گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شراروں یعنی شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے برکت و عبرت حاصل کرنے کے لیے ان احادیث اور ان کی شرح وضاحت میں علماء کرام رحمۃ اللہ السلام کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ سید المرسلین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر عار یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں کی جگہ میں لے جائے گا۔ اس حدیث پاک پر خصوصاً خواتین کو غور کرنا چاہیے جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں کہ فلاں نے اتنا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ شوہر ملازمت و ملامت سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے بارے میں انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، کیا حرام سے یا حلال سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخری زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بے جا خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہنا اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں۔ حضرت سیدنا سمرقندی علیہ السلام نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ، اس کی اولاد اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارے رب عز و جل ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دنیاوی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کراتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی ماں بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ پھر دوسرا آ کر کہے گا
تو نے مجھے سود کھلایا اور اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ اس طرح پھر اس کے گھر والوں میں سے سب نیکیاں لے جائیں گی اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا، اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ غور کیجئے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پائے جائیں اور وہ خود کنگال رہ جائے۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنتوں پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والے تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے۔ آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبر ہو گیا ہے۔ سود سے بچنا تو ناممکن ہے۔ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، دین پر قائم رہنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے بڑے صابر کا کام ہے۔ یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔